احد پہاڑ کو مخاطب کر کے فرمایا اسبت احدو، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، ساکن ہو جا، مت حرکت کر۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدان۔ کیا تجھے علم نہیں ہے اے احد پہاڑ، کیا تیرے علم میں نہیں ہے کہ تیرے اوپر اس وقت ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ تو کیا ثابت ہوا جی کہ ابو بکر کا لقب کس نے رکھا جی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صدیق سچا انسان، اگر یوں کہہ لو تو کوئی غلط نہیں ہوگا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق خود رب کائنات نے رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی دین کے مسئلے میں اللہ کی وحی کے بغیر بولتے ہی نہیں ہیں۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو بات یوں سمجھیے کہ ابو بکر کا لقب صدیق خود رب کائنات نے رکھا۔ شیعہ حضرات کی مشہور کتاب ہے تفسیر قمی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 292۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت صدیق۔ شیعہ حضرات کی مشہور کتاب تفسیر قمی میں لکھا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت صدیق، اے ابو بکر تو صدیق ہے، تو انتہائی سچا انسان ہے۔ شیعہ حضرات کی مشہور کتاب کشف الغمہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 147 میں لکھا ہے امام باقر رحمت اللہ علیہ، امام باقر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تلوار کے دستے کو مزین کیا، کچھ سونا چاندی لگائی، تلوار کے دستے کو تھوڑا سا سونا اور چاندی لگایا۔ کسی نے اعتراض کیا اے امام صاحب، آپ نے غلط کام کیا ہے، اپنے تلوار کے دستے کو سونے چاندی سے مزین کیا ہے۔ تو فرمانے لگے یہ کام تو ابو بکر صدیق نے بھی کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بولا کہ امام صاحب آپ ان کو صدیق کہہ رہے ہیں، ایک شیعہ رافضی بولا کہ امام صاحب آپ ابو بکر کو صدیق کہہ رہے ہیں، سچا انسان کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو فرمانے لگے ہاں وہ صدیق تھے، وہ صدیق تھے، جو ان کو صدیق نہیں مانتا اللہ اس کو دنیا آخرت میں سچائی نہ کرے۔ پیارے بھائیو، ابو بکر کا لقب صدیق رب نے رکھا، نبی پاک نے رکھا، صحیح بخاری میں لکھا ہے اور شیعہ حضرات کی کتاب تفسیر قمی میں لکھا ہے۔
انشاءاللہ توجہ کریں گے تو فائدہ ہوگا، ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوں گی، نہ ہی مجھے آتی ہیں نہ شعر آتے ہیں۔ دوسرا ان کا لقب تھا عتیق۔ عتیق کا معنی آزاد کیا گیا، کہاں سے؟ جہنم کی آگ سے۔ یہ لقب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3679 اللہ اکبر۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا انت عتیق من النار، انت عتیق من النار، اے ابو بکر رب نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا۔ تو اس دن سے ان کا ایک لقب یہ بھی بولا جانے لگا، عتیق۔ لو جی بات پھر دہرائیں، ان کا نام کیا تھا جی؟ عبداللہ۔ ان کے والد کا نام یاد ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی کنیت ابو بکر، لقب صدیق اور عتیق۔ بات آگے چلائیں۔ ہمارے علم کے مطابق، بلکہ کتاب و سنت کے مطابق، انبیاء اور رسل علیہم السلام کے بعد اس ساری کائنات سے افضل ابو بکر صدیق ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ انبیاء اور رسل علیہم السلام کے بعد ساری کائنات سے افضل، اعلیٰ، بہتر کون ہے جی؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، بات آگے چلائیں۔ 3656 عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ابو بکر سیدنا و خیرنا و احبنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر ہمارے سردار تھے، ہم میں سے سب سے بہتر تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ تھے۔ کون فرماتے ہیں جی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، وہ لوگ بھی کان کھول کر سن لیں جو کہتے ہیں جی دما دم مست کلندر علی کا پہلا نمبر۔ بھائی ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منکر نہیں ہیں، نہ ہی ان کی شان کے منکر ہیں، نہ ہی ان کے مقام کے منکر ہیں، نہ ہی ان کے رتبے کے منکر ہیں۔ وہ رب کے ولی تھے، نبی کے یار تھے، صحابی تھے، داماد تھے، ہماری آنکھوں کے تارے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، ایک بات یاد رکھنا، صحیح حدیث ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا ایک قوم میرے ساتھ پیار کرنے کی وجہ سے جہنم میں چلی جائے گی، اور ایک قوم میرے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے جہنم میں چلی جائے گی۔ کیا مطلب؟ حدیث پھر سنیں، سند اس کی صحیح ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک قوم مجھ سے پیار کرے گی اور میرے ساتھ
پیار کرنے کی وجہ سے جہنم میں چلی جائے گی، اور ایک قوم مجھ سے نفرت رکھے گی، مجھ سے بغض رکھے گی، اس وجہ سے وہ جہنم میں چلی جائے گی۔ دوسری بات کا مطلب تو واضح ہے۔ پہلی بات کا مطلب یہ ہے کہ ایک قوم مجھ سے پیار کریں گے، میرا مقام میرے مقام سے بڑھا دیں گے، جیسے کہ بعض لوگوں کی کتابوں میں لکھا ہے، حیات القلوب کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے کہ رب العالمین سے مراد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کام خراب ہو گیا نا جی؟ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں حیات القلوب کے پہلے صفحے پہ یا کسی بعد والے صفحے پہ کیا لکھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین سے مراد کون سے ہیں جی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ کچھ لوگ مجھ سے پیار کریں گے اور پیار کی وجہ سے میرا مقام ابو بکر سے بڑھا دیں گے، عمر سے بڑھا دیں گے، انبیاء سے بڑھا دیں گے، میرا مقام میرے مقام سے بڑھا دیں گے۔ اس وجہ سے وہ کہاں جائیں گے جی؟ جہنم کی آگ میں۔ یہ مطلب اور کچھ لوگ مجھ سے نفرت کریں گے، وہ بھی جہنمی ہیں۔ ہمارا ایمان ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حسن حسین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فاطمہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت سے نفرت کرتا ہے اور دل و جان سے ان کا احترام نہیں کرتا، رب کائنات کی قسم ہے ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ لوگ کہتے ہیں یہ اہل بیت کو نہیں مانتے، بھائی اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مانتے ہیں۔ کیا منوانا چاہتے ہو؟ مشکل کشا؟ ہاں یہ نہیں مانتے۔ مختار کل؟ ہاں یہ نہیں مانتے۔ انبیاء اور رسل سے اوپر؟ ہاں یہ نہیں مانتے۔ اللہ کا ولی مانتے ہیں، نبی کے یار مانتے ہیں۔ جتنا مقام ان کا قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے 100% مانتے ہیں۔ بات میں کر رہا تھا، یہ مجھے سارا زبانی یاد ہے، لکھ کر کیوں لایا کہ آپ سے خیانت نہ ہو جائے۔ انبیاء اور رسل علیہم السلام کے بعد ہمارا ایمان ہے سب سے افضل کون ہے جی؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسری دلیل صحیح بخاری میں ہے، آپ کو حدیث نمبر بتا دیتا ہوں، 3671۔ محمد بن حنفیہ رحمت اللہ علیہ، یہ پتہ کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، یاد رہے گا جی؟ حوالہ صحیح بخاری، محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، فرماتے ہیں کل تو لے ابی ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ علی بن ابی طالب سے پوچھا، میں نے اپنے باپ اپنے والد علی بن ابی طالب سے سوال کیا، کہو رضی اللہ تعالی عنہ، کہ نبی کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ بات تو ختم ہو جائے گی۔ جس طرح اذان میں نہیں کہتے اللہ اکبر، اکبر عربی گرامر کے اعتبار سے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، ہر شے سے بڑا، اللہ ہر شے سے بڑا ہے۔
ٹھیک ہے جی. اس طرح جو لفظ خیر ہے نا عربی کا خیر، یہ بھی اصل میں اخیر تھا، اس میں تفصیل ہے. فرماتے ہیں میں نے اپنے باپ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کے بعد ساری کائنات سے بہتر کون ہے؟ فرمایا ابو بکر. بات تو ختم ہو گئی، بات تو ختم ہو گئی ہے. تیسری دلیل سنے پھر بات آگے چلائیں. امام بہقی کی کتاب ہے شعب الایمان، ہمارے مدرسے کے اندر بھی موجود ہے، ویسے تو موبائل کے اندر بھی سارا کچھ آ گیا. حدیث نمبر 36 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 57. توجہ کرنا. اللہ اکبر. خلاصہ نکال دیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. فرماتے ہیں لو وزنا ایمان ابی بکر بے ایمان اہل الارض لا رجح بہم. حدیث پلے باندھ لو. مسلک اہل حدیث کا خلاصہ، مسلک اہل حدیث کا موقف کیا ہے جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. پھر سنیں لو وزنا ایمان ابی بکر بے ایمان اہل الارض. او کائنات کے لوگوں، اکیلے ابو بکر کے ایمان کو ساری زمین والوں کے ایمان کے ساتھ تولا جائے، اکیلے ابو بکر کا ایمان ان سے باری نکلے گا. اللہ اکبر. یہ ہمارا موقف ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں جو بات بیان کر رہا ہوں کوئی ضعیف نہیں ہوگی، کچی نہیں ہوگی، صحیح حدیث ہے. اگر ساری زمین والوں کا ایمان اکیلے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کے ساتھ وزن کیا جائے، تولا جائے، لا رجح بہم، اکیلے ابو بکر کا ایمان ساری کائنات کے ایمان سے وزن نکلے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کس نے کہا جی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. بات کو آگے چلائیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے جنتی ہیں. جو ان کو جنتی نہیں مانتا وہ قرآن کا بھی انکاری ہے اور نبی کے فرمان کا بھی انکاری ہے. جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مومن نہیں مانتا، ان کو جنتی نہیں مانتا، وہ صرف ان کا گستاخ نہیں ہے، وہ قرآن کا بھی منکر ہے، حدیث کا بھی منکر ہے. اللہ اکبر. صحیح بخاری 3666 نمبر حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد من انفقا زوجین من شیئن من الاشیاء فی سبیل اللہ دعی من ابواب الجنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی شے کی جوڑا شے اللہ کے رستے میں خرچ کرے گا، مسجد میں 2 پنکھے لگوا دیے، کسی غریب کو 2 اچھے جوڑے خرید کر دے دیے، مدرسے میں موٹے تازے 2 بکرے خرید کر بھیج دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو جوڑا شے خرید کر دے گا، اللہ کے فضل سے، اللہ کے عزت سے کل قیامت کے دن اس کو جنت کے تمام دروازوں سے آواز پڑے گی کہ ادھر سے آ اے خوش نصیب اور داخل ہو جا. حدیث کے آخر میں سیدنا
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جنت کے ایک دروازے سے آواز پڑ جائے تو جنت میں جانے کے لیے کافی ہے؟ کوئی ضرورت تو نہیں ہے کہ تمام دروازوں سے آواز پڑے، لیکن میرے دل میں ایک سوال ہے، کیا ایسا بھی کوئی خوش نصیب ہوگا جس کو جنت کے تمام دروازوں سے آواز پڑے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری امت سے کئی ایسے لوگ ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے جس کو جنت کے تمام دروازوں سے آواز پڑے گی، اور مجھے امید ہے ان میں سے خوش نصیب تو بھی ہوگا۔ جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی نہیں مانتا، وہ صرف ان کا گستاخ نہیں ہے، وہ قرآن کا منکر ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا منکر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1028، حدیث کے راوی، اس حدیث کو توجہ سے سننا اور خود بھی عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ صرف تقریر کرنے سے اور سننے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا جب تک عمل نہیں ہوگا۔ تقریر کرنے سے، درس دینے سے، جلسہ کرنے سے، جلسہ کروانے سے، مسجد بھرنے سے اللہ کی قسم فائدہ تب ہوگا جب تقریر کرنے والا اور سننے والا شریعت کے مطابق عمل بھی کرے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق فرمائے۔ صحیح مسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق عرض کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں 4 سوال کیے، من اصبح منکم الیوم صائما، آج تم میں سے نفلی روزہ کس کا ہے جی؟ ہمیں تو نفلی روزہ رکھنے کی عادت ہی نہیں ہے، فرضی روزہ بڑی مشکل سے رکھتے ہیں۔ میرے شیخ، میرے مربی عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ شوگر کے مریض تھے، ایک ٹیکہ صبح لگاتے اور ایک ٹیکہ رات کو لگاتے۔ 70 سال کی عمر میں وفات پائی۔ جب حساب کیا گیا تو پتا چلا وہ سال میں 6 ماہ روزے رکھتے تھے، سال کے اندر 6 مہینے روزے رکھتے تھے، شوگر کے مریض۔ بس بات ہمت کی ہے، یاد رکھے اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی وہ نوافل کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث بیان کر رہا تھا، شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، حافظہ اللہ ورعاہ اللہ من کل سوء و مکروہ۔ بس میرا ٹائم 8:30 تک ہے بقول ناظم ضلع سیالکوٹ کے۔ صحیح مسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں 4 سوال کیے۔ پہلا سوال، من اصبح منکم الیوم صائما، آج تم میں سے نفلی روزہ کس کا ہے؟ اور صحابہ کرام کا بھی ہوگا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بول پڑے میرا نفلی روزہ ہے۔ دوسرا سوال کیا، فمن تبع منکم الیوم جنازہ، آج تم میں سے کس نے کسی کا نماز جنازہ پڑھا ہے؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ عمل بھی اللہ کے فضل سے میں نے کیا ہے۔ اور تیسرا سوال، فمن اطعم
منکم الیوم مسکینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال کیا۔ پیارے بھائیو، یہ باتیں توجہ سے سنیں، اور یہ صرف بیان کرنے کی حد تک نہیں ہے، صرف سننے کی حد تک نہیں، عمل بھی کیا کرے۔ فرمایا آج تم میں سے کس نے کسی غریب اور مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ اللہ کی قسم، جو روحانی لوگ ہوتے ہیں، اہل اللہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اور سچ کہتے ہیں، کھانے سے وہ سکون نہیں ہوتا، خود کھانے سے وہ خوشی نہیں ہوتی جو کسی کو کھلانے سے ہوتی ہے، بشرطے کہ اللہ کی رضا کے لیے کھلایا جائے۔ خود اچھا لباس پہننے سے وہ ذہن کو سرور اور چین میسر نہیں ہوتا جو کسی غریب اور مسکین کو لباس پہنانے سے دل کو خوشی ہوتی ہے، بشرطے کہ رب کی رضا مقصود ہو۔ تیسرا سوال کیا، آج تم میں سے کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے میں نے۔ چوتھا سوال کیا، فمن عاد منکم الیوم مریضا، آج تم میں سے کس نے کسی بیمار کی بیمار پرسی کی ہے؟ کبھی غور کی ہے؟ بس فتوے لگاتے رہو، اچھا بھلا مسجد کا نمازی ہے، وہ چند دن مسجد میں نہیں آیا، تحقیق نہیں کرنی کہ بیچارہ کس حالت میں ہے، کسی پریشانی کے اندر مبتلا تو نہیں، وہ بیمار تو نہیں ہے، فتوے لگانا شروع کر دیے، پتہ نہیں کتنے مر گیا ہی۔ صرف ایک حدیث سماعت فرمائے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی، جس کی سند حسن ذات ہی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو صبح کے وقت کسی بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے، ادھر دیکھیں، شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ بات کناک ٹائم لگتے ہیں۔ میرے شیخ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، کوئی نمازی بیمار ہوتا، نمازیوں کو ساتھ لیتے، بیمار پرسی کرتے، اور چپکے سے کوئی غریب آدمی ہوتا تو جیب میں 500 کا نوٹ بھی ڈالاتے۔ وہ ہی تھے، ہم زبانی کلامی بس ہیں، وہ اللہ والے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو شام کے وقت اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے بھائی کی بیمار پرسی کرتا ہے، صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے بخشش کی دعا کرتے ہیں، ربا اس کو معاف کر دے۔ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، آپ نے فرمایا بیمار پرسی کرنے سے اللہ انسان کا جنت میں باغ تیار کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آخری بات، کیونکہ ٹائم میرا 8:30 تک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا سوال کیا کہ آج تم میں سے کس نے کسی بیمار کی بیمار پرسی کی ہے؟ قال ابو بکر انا، عبداللہ بن عثمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے میں نے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا مجتمعنا فمرین الا داخل الجنہ، او کائنات کے لوگوں، یہ 4 خصلتیں، یہ 4 خوبیاں جس شخص کے اندر جمع ہو جائے وہ اللہ کے فضل و کرم سے جنتی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آدھا منٹ باقی ہے، وعدہ پورا کرنا بھی سنت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔